अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मोहब्बत में नाकामी पाने वाले आशिक की एक इबरतनाक कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर कई दिनों से इस्तराब की हल्की मोहब्बत की चंगारी भड़कते भड़कते एक ख़तरनाक शोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो रुकैया को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। उसके जहन और सोच पे गुज़िश्ता कई दिनों से एक ही जुनून, एक ही भूत सवार था। यार वज़ीर, थोड़ा सब्र से काम ले। सब्र का फल मीठा होता है, कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। वैसे भी अभी रिश्ते की उसकी बात चल रही है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसका रिश्ता तय हो गया हो। ज़रा तहम्मुल से काम लो और अपनी दीवानगी पे काबू रखो, शायद कोई सूरत निकल आए। सबसे अहम बात यह है कि तुम अपने घर वालों को एतमाद में लो। वाह भाई, तुम हल ढूंढते रहना और वो चुपके से डोली में बैठ के मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। यही चाहते हो ना तुम भी? रुकैया के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ नहीं रहे, बल्कि ढूंढ चुके हैं और बात भी पक्की हो चुकी है। लड़के वाले बहुत जल्द मंगनी करने भी आ रहे हैं और तुम सब्र के झूले पे बैठ के इंतज़ार करने का कह रहे हो। मौलवी साहब ने खुले लफ्ज़ों में जवाब दे दिया है कि दोबारा हमारे घर आने की जहमत भी मत करना। यार, मेरे तो दिन का सुकून लुट चुका है, रातों की नींद हराम हो गई है। मेरी ज़िंदगी में रोशनी सिर्फ रुकैया के दम से है। उसके बगैर हर तरफ घुप अंधेरे हैं। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आई ना तो उसके बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर उसे पाने के लिए मैं सब कुछ खोने का भी हौसला रखता हूँ। मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी ना तो मैं दूंगा। मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। लेकिन अगर रुकैया की बात पक्की हो गई है तो फिर वो भी तैयार है ना, इसका मतलब है। नहीं यार, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, मगर मेरी रुकैया ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। यह फैसला सिर्फ उसके बुढ़े बाप का है। रुकैया की माँ भी अपनी बेटी की खुशी चाहती है, मगर मजबूर है उस बुढ़े मौलवी के आगे। लेकिन अगर ये रुकैया वाली बात सच हुई ना तो याद रखना, जिस जुनून के लिए मैं अपनी जान देने का हौसला रखता हूँ उसके लिए किसी की जान लेना भी मुश्किल नहीं होगा। रास्ते में आने वाली हर दीवार को पाश पाश कर दूंगा, मार डालूंगा मैं सबको। बस बस, जज्बात को ठंडा रख वज़ीर, आशिक से कातिल मत बन। कुछ सोचते हैं यार, बस कुछ भी करो, कोई भी रास्ता ऐसा तलाश करो जो मुझे उस तक ले जाए। मेरे पास वक्त बहुत कम है मेरे दोस्त। हर तरफ से मायूस होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे यकीन है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो मेरी मदद ज़रूर करोगे। अगर तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम चुटकी में हो सकता है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ तो बताओ ना, वो काम क्या है? लेकिन इस बात को तुम्हें अपने तक महदूद रखना होगा और अपने जुनून और दीवानगी पर काबू रखना होगा। मेरा तुमसे वादा है, बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वज़ीर के दोस्त ने उसे एक आमिल का पता बताया जिसकी अमलियात से वो अपने इश्क को पा सकता था। तो ठीक है यार, चलो अभी ले चलो मुझे। कहाँ है उस आमिल का डेरा? यहाँ से कितनी दूर है? वज़ीर ने बेसब्री से पूछा। फिर वही बात, अरे सब्र नाम की कोई चीज़ तुम में है कि नहीं? उस आमिल का डेरा हमारे गांव से ज़्यादा दूर तो नहीं है, मगर ऐसे मौसम में वो भी रात के वक्त जाना ठीक नहीं है। रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। उसका डेरा जंगल में है, इसलिए कल दिन के वक्त चलेंगे। क्यों भाई, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो, मैं शदीद ज़हनी कोफ्त में हूँ। तुम दोस्त हो के मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? जिद मत करो अब। अगर मुझे रास्ता दिखाया ही है तो मंजिल तक मेरा साथ भी दो। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। उठो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वज़ीर ने अपने दोस्त को कंधों से पकड़ के उठाया तो वो इनकार न कर सका। उसके नज़दीक अपनी जान से बढ़ के अपने दोस्त के जज्बात ज़्यादा कीमती थे। दिसंबर के अवाइल की यकबस्ता ठंडी रात थी। गांव से आमिल का डेरा 2 मील की मुसाफत पर था, मगर सफ़र जंगली रास्ते पर मुश्तमिल था। वो कठिन रास्ते पर शदीद ठंडे सुकड़ते हुए खामोशी से चल रहे थे। पुरअसरार खामोशी में पूरा माहौल डूबा हुआ था। सड़क नहर किनारे जंगल से गुजरते हुए उनके गांव को दूसरे गांव से मिलाती थी। गांव के शुमाल मशरिक से नहल वाली कच्ची सड़क के बाद जंगल का आगाज़ होता था। यही जंगल वाला रास्ता आमिल के डेरे पर पहुंचने का वाहिद ज़रिया था। खेतों में काम करने वाले किसान भी शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही अपने काम को ख़त्म करके अपने घरों को लौट जाते थे।
क्या पता किस लम्हे कौन सी झाड़ी या दरख्त की ओट से कोई जंगली जानवर निकल कर सामने आ जाए। मगर वजीर अपने दोस्त के साथ तमाम खतरात से बेनियाज होकर मंजिल की जानिब बढ़ रहा था। तंग टेढ़े मेढ़े रास्ते और हर तरफ अंधेरा। वजीर दाएं हाथ में चाकू थामे हुए बाएं हाथ से शाखों के पत्ते हटाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे उसका दोस्त सहमे हुए अंदाज से उसके उठते हुए कदमों की तकलीद कर रहा था। गुर्राहट की आवाज़ से एकदम चौंकते हुए वजीर के कदम रुके तो दोस्त भी ठटक गया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लगता है किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ है। हाँ, लगता तो यही है यार। तो फिर अब क्या करें? तुमसे कहा भी था कि एक रात में कौन सी कयामत आ जाएगी। श्श, चुप। गुर्राहट की आवाज़ साफ सुनाई देने का मतलब था कि सर पर मंडलाने वाला खतरा। इसीलिए आवाज़ का जायज़ा लेते हुए उसने कान चौकन्ने करते हुए खामोश रहने की हदायत की। यार वजीर, तू तो मरेगा खुद भी और मुझे भी मरवाएगा। मेरी बात मान, अब भी भाग जाते हैं। ये कोई खूनख्वार जंगली दरिंदा लगता है, हमें नहीं छोड़ेगा। मगर वजीर ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वजीर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने एकदम अपना चाकू लहराया। वजीर बड़ी फुर्ती से उस पर झपटा। वजीर का कहका बुलंद हुआ तो बेसुकून माहौल में इर्ताश पैदा हुई। दोस्त को वजीर के पागलाना कहके पर हैरानी हुई। अरे तुम तो बहुत डरपोक हो। कोई जंगली बिल्ली थी, चाकू देखते ही भाग गई। अरे बुज़दिल, आंखें खोल। शुक्र है यार, मैं तो वाकई डर गया था। खैर, उनको अचानक ही सामने रोशनी नजर आई। अरे वो रोशनी नजर आ रही है ना, वो डेरा है उस आमिल का। अभी वो डेरे की हदूद से पीछे ही थे कि कुत्तों के भौंकने की गरिश्तार खौफनाक आवाज़ उनके कानों से टकराई। उनके बढ़ते हुए कदम एक बार फिर रुक गए। कौन है? आगे आ जाओ, कुत्ते बंधे हुए हैं। एकदम आमिल के चेले की आवाज़ आई। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मैंने बरवक्त तुम लोगों को देख लिया, वरना इस वक्त डेरे के गिर्द हम कुत्ते खुले छोड़ देते हैं। मैं अभी कुत्तों को छोड़ने ही आ रहा था कि मेरी नज़र पड़ गई, वरना खूनख्वार कुत्ते तुम्हारी तिक्का बोटी एक कर देते। खैर चलो आओ, तुम लोगों को डेरे पर छोड़ के आता हूँ, फिर इन्हें आज़ाद कर दूंगा। आमिल का डेरा कच्ची मिट्टी पर मुश्तमिल एक कुशादा हवेली थी। दीवारें तमाम कमरे कच्ची मिट्टी और गारे से बने थे। हवेली के कुछ कमरे आमिल के चेलों के लिए थे, कुछ खूनख्वार कुत्तों के लिए, कुछ खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा-अलहदा मेहमान खाने थे, और फिर एक छोटा सा कमरा था जहां आमिल और उसकी चुड़ैल नुमा लोंडियों के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद वजीर और उसके दोस्त को आमिल का बुलावा आ गया। आमिल एक जगह बड़े सारे गद्दे पर आराम से बैठा था। हाथों में बड़े बड़े खुले कड़े, लाल सुर्ख दाढ़ी, सर के बाल उसके पीठ से लटकते हुए ज़मीन को छू रहे थे। गले में मोटे दानों वाली लंबी अनगिनत तस्बियां लटक रही थीं। आमिल शक्ल से बाबा कम आसेब ज्यादा लग रहा था। उसके दोनों तरफ दो सफ़ेद बालों वाली उधेड़ उम्र औरतें बाल खोले आंखें बंद किए बैठी थीं। वजीर ने आमिल को अपना मुद्दा बयान किया और जवाब के लिए वो टिकटिकी बांधे आमिल को देखे जा रहा था। जवान, तुम मोहब्बत के आसेब में गिरफ्तार हो। मोहब्बत ने तुम्हारे हौसले मजबूत कर दिए हैं। जिस जंगल और खौफ के दरिया तुम रात की स्याही में अबूर करके आए हो, लोग दिन के उजाले में इन रास्तों पर चलने से घबराते हैं। बड़ी बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया है तुमने। तुम्हारी तो जुर्रत की दाद देना पड़ेगी। फिर आमिल ने ज़रूरी सवालात पूछे। उसके बाद रात हवेली में ठहर के सुबह सवेरे वापस लौट जाने की हदायत की और दोबारा 2 हफ्ते के बाद मंगल के दिन हाजिर होने को कहा, और साथ ही ताकीद की कि दोबारा रात के सन्नाटे में आने की गलती मत करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। रुकैया वजीर के गांव के इमाम मस्जिद की अकलौती बेटी थी। उसने अपनी बेटी को बड़े नाजो नाम से पाला था। उसे दुनिया की हर खुशी और राहत मुयस्सर की थी। इमाम साहब इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे। वो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से उस मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। वज़ीर उनका पड़ोसी था। उसके वालिद बचपन में फ़ौत हो गए थे और उसका बड़ा भाई गुलाम कादिर उसका भाई होने के साथ साथ बाप भी था। 3 साल से वो रुकैया से मोहब्बत की आंख मचोली खेल रहा था। वो मोहब्बत के अंजाम से बेखबर एक साथ जीने मरने के वादे और कस्में खा चुके थे। रुकैया ही के कहने पर उसने अपनी माँ और भाभी को रिश्ते के लिए इमाम साहब के घर भेजा था, मगर शायद तब तक पानी सर से गुजर चुका था। उन दोनों की छत पर मुलाकातों के किस्से और ताल्लुक़ के चर्चे पूरे गांव में फैल चुके थे। जवानी बड़ी मस्तानी होती है, इस उम्र का इश्क तो छुपाए नहीं छुपता। वज़ीर की माँ और भाभी के पहुँचने से पहले ही लोगों की ज़ुबानी उनकी मोहब्बत के किस्से इमाम साहब तक पहुँच चुके थे।
امام صاحب لوگوں کے تانوں اور شرمندگی کے بوجھ تلے بری طرح دبے ہوئے تھے۔ انہیں اعتماد کے شیشے کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کر 5 وقت شرم و حیا، حرام حلال میں فرق کی تلقین کرتا ہے، اچھے برے کاموں کے فلسفے کا درس دیتا ہے، جو ماں بہن بیٹی کے تقدس کا واز کرتا ہے، اس کی اپنی لاڈلی صاحبزادی اسے یوں دنیا کی نظروں میں سرعام رسوا کرے گی۔ رقیہ کی ماں، مجھے 20 برس سے زیادہ عرصہ اس گاؤں میں بیت گیا ہے، آج تک کسی نے میری شرافت پر انگلی نہیں اٹھائی ہے، نہ ہی اپنی ماں بہن بیٹی کو ہمارے گھر بھیجتے ہوئے میرے کردار پر کسی نے شک کیا ہے، مگر آج پورے گاؤں میں میری عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ جو لوگ بصد احترام راہ میں نظریں بچھاتے تھے، آج وہی حقارت سے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج میں مسجد سے آ رہا تھا کہ محلے کی دکان پر کھڑے 2 جوان لڑکے مجھے دیکھتے ہی فکرے کسنے لگے۔ بھئی آج کل تو ہماری گلی عاشقی معشوقی کا اکھاڑا بن کے رہ گئی ہے، پتہ ہے ہم بھی اسی گلی میں رہتے ہیں، فیکو کریانے والی کی دکان سے سیٹی بجتی ہے تو پھر امام صاحب کے گھر کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ہمیں تو سب معلوم ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو امام صاحب کے کانوں پر تیر بن کے برسے، اور وہ بے عزتی کا بوجھ اپنے بوڑھے کندھوں پر لادے پلک جھپکنے سے پہلے گھر میں داخل ہو گئے۔ رقیہ کی ماں، اس سے پہلے کہ میں گھر سے نکلوں اور لوگ مجھے پتھر ماریں، میں نے رقیہ کو اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کان کھول کے سن لو اور اپنی لاڈلی کو بھی سمجھا دو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امام صاحب کے حتمی فیصلے کے اگلے روز وزیر کی ماں اپنی بڑی بہو کے ساتھ اس کے کرتوتوں سے عاجز آ کے امام صاحب کے گھر آ دھمکی۔ دیکھو بہن، آپ کے بیٹے کی وجہ سے پہلے ہی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اب مجھے اور ذلیل مت کرو۔ اس سے پہلے کہ گاؤں والے مجھے دھکے دے کر گاؤں سے باہر نکال دیں، اپنے صاحبزادے کو لگام ڈالو۔ میں رقیہ کا رشتہ اپنی برادری میں طے کر چکا ہوں، اس لیے آج کے بعد بھول کے بھی یہ ذکر مت کرنا۔ اس کے بعد امام صاحب نے وزیر کے بڑے بھائی غلام قادر کو بلا کر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے امام صاحب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب اس کا بھائی کبھی ان کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بنے گا۔ گھر آ کے اس نے وزیر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر آئندہ اس کی طرف سے شکایت آئی تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ رقیہ، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، آج تک تمہاری چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کی ہے۔ میں نہیں جانتی تمہارے دل میں کیا ہے، مگر تمہارے ابو کی باتیں تم خود اپنے کانوں سے سن چکی ہو، اس لیے بیٹی میری عزت اب تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈال دیا۔ رقیہ کے لیے وہ وقت کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف محبت سے گوندے جذبات تھے اور دوسری طرف ممتا کے دودھ کا قرض، کٹھن مرحلہ تھا، فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن رقیہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کے ماں کے سر پر رکھا اور اپنی ماں سے معافی مانگی، اسے یقین دلایا کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ اور بابا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اب تو وزیر ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، پریشانیوں کے گھیرے اس قدر تنگ ہوتے جا رہے تھے کہ اسے اپنے بڑے بھائی کی باتوں اور لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی۔ وہ گھر اور دنیا داری سے کٹ کے رہ گیا۔ اسے ڈھونگی عامل کے پاس جاتے 1.5 ماہ ہو چکا تھا، وہ اسے بھاری نذرانے بھی پیش کر چکا تھا، مگر نتیجہ 0۔ اس کا جگری یار جو اسے عامل کے پاس لایا تھا وہ بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اس دوران رقیہ کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، مگر جھوٹے عامل نے اپنی چکنی چپڑی باتوں کے گرداب میں اسے الجھائے رکھا۔ ہر بار وہ یہ کہتے ہوئے اس کے اندر نفرت کی آگ کو ہوا دیتا تھا کہ مراد پانے کے لیے انتظار کی کوفت سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ رقیہ کی شادی کے بعد عامل نے اسے مزید گمراہ کرتے ہوئے نئی ڈگر پر ڈال دیا کہ تم انتقام کے شعلوں کو کبھی ٹھنڈا مت پڑنے دینا، میری باتوں پر عمل کرو گے تو دیکھنا وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور رقیہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ میں تمہیں ایسے عملیات بتاؤں گا جن پر عمل کر کے تم موکلوں کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہو اور پھر دیکھنا تمہاری ہی جیت ہوگی۔ وہ موکل تمہارے تابع ہوں گے اور تم جو کہو گے وہ کچھ بھی کریں گے۔ وہ رقیہ کا گھر بھی برباد کر کے اس کو تمہارے قدموں میں لا پھینکیں گے۔ وہ عامل کے بتائے ہوئے راستے پر آنکھیں بند کیے چلتا رہا، کبھی رات کے اندھیرے میں جنگل میں تعویذ لٹکانے جاتا، کبھی رات کے سناٹے میں کالے بکرے کا سر قبرستان میں پھینکنے جاتا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کبھی وہ قیمتی سندل اور زعفران عامل کو پیش کرتا تو کبھی امام صاحب کے گھر کے آگے خون کے چھینٹے مارتا۔ وزیر کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا،
عامل نے اسے کہاں غائب کر دیا یا وہ کسی جنگلی جانور کی خوراک بن گیا، وہ مر گیا یا زندہ تھا۔ تمام لوگ اس کی پراسرار روپوشی سے لا علم تھے، مگر وہ گزشتہ کئی راتوں سے عامل کے بتائے ہوئے الٹے سیدھے منتر اور وظائف کی مدد سے قبرستان میں ہوائی مخلوق سے براہ راست مکالمے کی خواہش میں قبرستانوں میں بھٹکتا رہتا۔ بہت دفعہ خوفناک مناظر سے ڈر کے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی آنکھوں پر بندھی انتقام کی پٹی اور عامل کی ہدایت اس کے لیے ڈھال بن جاتی۔ وہ رات بھر قبرستان کے مخصوص حصے میں بیٹھ کے چلا کرتا، صبح ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ جاتا۔ خون خوار چڑیلوں اور جنوں کو اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ عامل ٹھیک کہتا تھا، اب منزل قریب آ گئی ہے، اب وہ موکلوں کو اپنے قبضے میں کر لے گا، پھر جیت ہوگی اس کی۔ کئی راتوں کے مسلسل عمل سے اسے جنات کو اپنے قبضے میں کر لینا اب بہت آسان نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے عمل کی اب آخری سردیوں کی یکبستہ ٹھٹرتی لرزتی کالی رات تھی۔ دہشت اور تنہائی کا ہر سو راج تھا۔ وہ سردی کے قہر آلود ماحول میں قبرستان کے راستے پر تھر تھراتے قدموں سے چل رہا تھا۔ اب وہ قبرستان کی حدود میں دھڑکتے دل کے ساتھ داخل ہوا۔ پورے قبرستان میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ مختلف قبریں پھیلانگتا ہوا اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا، پھر زمین پر کپڑا بچھایا اور دائرے کی شکل میں لکیر کھینچنے کے بعد اگربتی جلا کے آلتی پالتی مار کے زمین پر بیٹھ گیا۔ آج اس کے عمل کے امتحان کی کٹھن اور آخری رات تھی۔ آج اسے ہر عمل پوری یکسوئی سے پڑھنا تھا۔ اس نے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلا دور ختم ہونے کے بعد بوتل سے پانی نکالا، دائرے کے باہر چھڑکا۔ کیا دیکھتا ہے کہ غیر انسانی مخلوق کا ایک گروہ خوفناک ہنسی کے ساتھ دائرے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر وہ کچھ دیر کے بعد گم ہو گیا۔ وہ پورے حوصلے سے پڑھنے میں مصروف رہا۔ دوسرا دور ختم ہوا، پھر تیسرے دور کی ابتدا میں ہی زوردار دھماکے سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے والی قبر پھٹ چکی تھی۔ اس سے بدنما خوفناک شکل کی ایک لڑکی اپنے خون خوار لمبے دانت نکالے دائرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی حرکات و سکنات اور خوفناک آواز کو نظر انداز کیے تیزی سے عمل پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ پھر تیسرا دور پورا ہونے کے بعد پانی چھڑکنے کے لیے اس نے جو ہی دوبارہ آنکھیں کھولیں، اس لڑکی کے خون آلود نوکیلے دانت اسے کھانے کے لیے اس کی طرف پھر بڑھنے لگے۔ اس نے جلدی سے دائرے کے اندر سے پانی پھینکا۔ پانی پڑتے ہی اس لڑکی کا بھدا جسم پھٹنے لگا، اس کے ٹکڑے ہوا میں تیرنے لگے۔ پھر وہ اگلے عمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لرزا دینے والی تیز ہواؤں کا شور تھمنے لگا۔ پراسرار خاموشی کے ساتھ ہی ماحول میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کے بعد مزید 3 دور باقی تھے۔ اس نے حیرانی میں ڈوب کے دیکھا۔ دراز قد و قامت کی خوبصورت لڑکیوں کا غول زرق برق لباس زیبتن کیے ہواؤں میں اڑتے ہوئے قبرستان کے نشیبی حصے میں اتر رہا تھا۔ ان کے گلے میں سفید چمکتے ہوئے موتیوں کے ہار اور ہاتھوں میں سفید رنگ کے تازہ پھولوں کے گلدستے تھے۔ پھر وہ چلتی ہوئی وزیر کے پاس آنے لگیں۔ اٹھو وزیر، تمہاری آرزو، تمہارے من کی مراد پوری ہو گئی۔ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو کے اپنی جگہ چھوڑنے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں عامل کے الفاظ گونجے، کچھ بھی ہو، 7 دور مکمل ہونے سے پہلے بھول کے بھی اپنی جگہ چھوڑ کے دائرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ انہیں پھر نظر انداز کیے اپنی جگہ پر براجمان رہا۔ نیلے رنگ کی روشنی میں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئیں۔ اب چھٹے دور کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ایک دور باقی تھا۔ ابھی آدھے حصے تک پہنچا تھا کہ گہرے سبز رنگ کی روشنی نے زمین سے آسمان تک ہرے رنگ کی چادر تان دی۔ دھند کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، مگر حیرت انگیز طور پر بارش کی ایک بھی بوند دائرے کے اندر نہیں ٹپکی۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری خوبصورت لڑکیاں پھر گلابی رنگ کے ریشمی ملبوسات میں دائرے کے گرد منڈلانے لگیں۔ اس نے دائرے کے اندر زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھا کے دائرے سے باہر پھینکی۔ ایک دم سب کے جسموں سے گلابی رنگ کے لباس غائب ہو گئے۔ خوفناک حد تک ان کے جسم پھیلنے لگے، شکلیں بگڑنے لگیں۔ ان کے خد و خال بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ کچھ دیر بعد دردناک چیخوں کے شور میں وہ بھی اوجھل ہو گئیں۔ بارش اور دھند چھٹ چکی تھی۔ اب وزیر بالکل آخری مراحل میں تھا۔ ایک دم تمام قبریں پھٹ گئیں۔ بے شمار مردے ایک ساتھ دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے گلے سڑے جسموں سے اٹھنے والی بدبو سے اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ اب اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ان مردوں کے چہرے اور شکلیں اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک اور ڈراؤنے تھے۔ اس کے قریب آنے کے بعد وہ مردے عجیب و غریب مخلوق میں بدل گئے۔
وزیر کی آنکھوں میں اب اندھیرا چھانے لگا اور اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اعصاب پہ قابو پایا اور تیزی سے زیر لب تمام جنتر منتر دہرانے لگا۔ گھپ اندھیرے میں آنکھوں کو چندھیا دینے والی ایک روشنی کا گولا پھٹا جس سے اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اندھیرا چھٹتے ہی قبرستان میں کوئی جھاڑی نہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک صاف چٹیل میدان میں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ قبرستان سے ایک دم خشکی کے خطے میں کیسے اتر گیا۔ قریب سے اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کے ہاتھ سے کھینچی ہوئی زمین پر لکیر اور دائرے کے اندر مٹی، پانی کی بوتل اب بھی موجود تھی۔ اب اس کی رگوں میں ڈر گردش کرنے لگا۔ بے شمار خونخوار خوفناک بلائیں اسے کچا چبانے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ اب وزیر کے ہونٹ سل چکے تھے۔ وہ تمام جنتر منتر پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس کے سانس سینے میں ہی اٹک کے رہ گئے تھے۔ عجیب و غریب شکلیں، کسی کے چہرے سے آنکھیں غائب تو کسی کا دھڑ نہیں، اگر دھڑ ہے تو سر موجود نہیں۔ ان کے دانتوں اور ہاتھوں کے نوکیلے ناخنوں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ لمبے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر تو دہشت کے مارے وزیر کے طوطے اڑ گئے، اس کے حوصلے ٹوٹ گئے، اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ تمام منتر بھول گیا۔ موت کو اپنے قریب آتے دیکھ کر بوکھلاہٹ سے اس نے دائرے سے باہر نکل کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں خوف سے بالکل پھول گئے تھے۔ بھاری قدم اٹھانا اس کے بس میں نہ تھا۔ تھوڑی دور بھاگنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اگلی صبح وہ قبرستان کے ایک کونے میں شدید زخمی حالت میں گورکن کو ملا۔ اس کے گردن، چہرے اور پیٹ پر نوکیلے دانتوں، ناخنوں اور زخموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ اس کی ماں، اس کا بڑا بھائی سب اس کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خطرے سے باہر تھا۔ اس کی زندگی کی شمع گل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ سردی سے اس کا جسم سکڑ گیا تھا، مگر ابھی وہ خوف سے سہما ہوا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کے باعث وہ پورا دن بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس پر مسلسل غشی اور پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر وہ ہوش میں آتے ہی پاگل پن کی حرکتوں پر اتر آتا۔ کئی ماہ تک مختلف اسپتالوں میں زیر علاج رہنے کے باوجود اس کا ذہنی توازن جوں کا توں رہا۔ پھر جو بھی اس کے قریب آتا وہ کاٹنے کو دوڑتا، منہ میں جو اناب شناب آتا رشتے کی تمیز کیے بغیر بک دیتا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب سی آوازیں نکلتی۔ کبھی وہ اپنے آپ کو مارتا تو کبھی دوسروں کو مارتا۔ کبھی اس کی شکل بگڑنے لگتی تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگتے۔ اس کا جسم بالکل لاغر ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اس کی حالت سے سب سے زیادہ پریشان تھی۔ وزیر موت کے گرداب سے تو نکلا، لیکن دوسرے گرداب میں پھنس گیا۔ وزیر کی ماں اپنے بیٹے کی پاگل ہنسی میں اس کی آنکھوں کے کرب اور دل کے درد کو سمجھ سکتی تھی۔ وزیر کے چہرے پر ہر وقت عجیب و غریب سی دہشت اور وحشت رہتی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل کالا پڑ گیا تھا اور اس کی شکل بھی کافی خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ وزیر کی ماں اور بھائی نے گلی گلی، نگر نگر کی خاک چھانی، مگر وزیر کو کچھ افاقہ نہ ہوا اور نہ ہی اس کی ذہنی حالت میں کچھ بہتری آئی۔ اس کی ماں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے دیکھتی، اس کی حالت پر کڑتی، جاگ جاگ کے اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ ماں اور بھائی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وزیر کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ وہ اتنے دنوں غائب رہنے کے بعد قبرستان میں اس حالت میں کیسے ملا؟ ذہنی توازن کھو جانے کی وجہ سے وزیر بھی ان کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اب وزیر کا ذہنی توازن کھوئے سال گزر چکا تھا۔ وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، ہر کوشش ان کی ناکام ہو چکی تھی۔ ایک صبح وزیر پر شدید جان لیوا پاگل پن کا دورہ پڑا۔ وہ تکلیف میں تھا۔ سب گھر والے اس کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، مگر ماں نے بھائی کو دوسرے گاؤں کے دربار کے ایک بزرگ کو جلدی سے لانے کے لیے کہا، کیونکہ جب بھی اس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی اسی بزرگ کے دم سے اسے تھوڑا سا افاقہ ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی بھی مایوس لوٹا، کیونکہ وہ بزرگ نہیں ملا تو ان کی پریشانی دگنی ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دورہ اس کی اب زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ انہیں کچھ نہیں سوج رہا تھا، سب پریشانی کے عالم میں اس سے دور سہمے کھڑے تھے۔ ان کے گھر آدھے سے زیادہ گاؤں کا ہجوم جمع تھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ نے بھیڑ دیکھ کے پوچھا، کیا ہوا ہے اس گھر میں؟ اس قدر بھیڑ کیوں ہے؟ وزیر کی حالت کے بارے میں جان کر وہ بھی اندر چلا گیا۔ اس نے وزیر کی ماں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کو جنات کی کوئی کسر ہے، تم لوگ اسے فوراً حاجی شیر لے جاؤ، وہاں سینکڑوں دماغی امراض کے مریض بزرگ کے کرشماتی معجزے سے شفا پا کے تندرست ہو چکے ہیں، اللہ نے چاہا تو تمہارا بیٹا بھی بالکل تندرست ہو جائے گا۔ ان کے گاؤں سے حاجی شیر 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے گدا گاڑی پر اسے زنجیروں میں جکڑا۔ شام ہونے سے پہلے وہ حاجی شیر کے آستانے پر پہنچ چکے تھے۔
اس آستانے کا یہ فیضان عام تھا کہ جو بھی دماغی امراض میں مبتلا پاگل آستانے پر آتا تھا تو پھر وہاں کے خاص فیض سے اس کی جھولی بھر جاتی تھی۔ وزیر کو وہاں 21 دن اور 21 راتیں رہنے کے بارے میں بولا گیا۔ وہاں پر اس پر دم درود کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے 9 دن تک تو اس کی حالت بہت بری رہی، اسے زنجیروں میں ہی باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ 9 دن کے بعد اس کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ پھر اس کی ذہنی حالت تھوڑی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی، اس کے پاگل پن کے دوروں میں کافی حد تک کمی آتی گئی۔ پھر وہ یہ بات بتانے کے قابل ہوا کہ وہ مولوی صاحب کی بیٹی رقیہ کو پانے کے لیے ایک جادوگر کے شیطانی عملیات پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے قبرستان میں بہت چلے کاٹے، اسی لیے وہ سب سے روپوش ہو چکا تھا۔ وہ جنات کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، لیکن عمل کی آخری رات وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ تمام منتر بھول گیا۔ پھر وزیر کی ماں اور بھائی کو بتایا گیا کہ چونکہ یہ اپنے عمل کرنے میں ناکام رہا، اسی لیے وہ شیطانی جنات اس کے تابع ہونے کے بجائے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ کا بیٹا خوش قسمت ہے کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ اس طرح کے عملیات میں اگر کامیابی نہ ہو تو انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ خیر 21 دن اور 21 راتیں کاٹنے کے بعد، بہت ہی زیادہ دم اور درود کروانے کے بعد، ماں کی ممتا بھری دعاؤں کے نتیجے میں وزیر کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی اور بڑی مشکلوں سے اس نے شیطانی جنات سے نجات پا لی۔ وزیر نے اللہ کے حضور رو رو کر اپنے کردہ گناہوں کی معافی مانگی اور یوں وحشت، دہشت اور مایوسی کے تمام لمحے